السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ فنائے دلہام از قلم انو انصاری، قسط نمبر 87، حصہ اول۔ سارم باہر بیٹھا رہا، ہمت نہیں تھی اندر جا کر اپنی بیٹی کی حالت دیکھ لیتا۔ دلہام ترسم کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھ پکڑے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ پری، پلیز ایک دفعہ تو اپنی آنکھیں کھولو، میں تمہاری ان نیلی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں، جن میں ہمیشہ مجھے تنگ کرنے اور شرارتیں کرنے کی چمک ہوا کرتی تھی۔ تمہارا دیو تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ دلہام کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ترسم کے ہاتھ پر گرا تھا۔ تم ہی کہا کرتی تھی نا کہ جب ہمارے بچے ہوں گے تو وہ مجھے بہت تنگ کریں گے۔ ہاں، وہ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، مجھ سے نہیں دونوں سنبھالے جاتے۔ تم کہتی تھی نا جب ہمارے بچے ہوں گے ہم دونوں کھیلا کریں گے ان سے۔ تم ہمارے بیٹے سے پیار کرو گی اور میں ہماری بیٹی سے، تو کیوں یوں خاموش ہو؟ دلہام نے اپنا سر پری کے ہاتھوں میں رکھتے بیٹھ گیا۔ جب اس کے دماغ میں گزرا ہوا وقت آیا، ترسم اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں تھی۔ جب دلہام کمرے میں داخل ہوا، دیو تم آ گئے؟ ترسم نے اپنی چمکتی آنکھوں سے دلہام کو دیکھ کر کہا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں، میں آ گیا ہوں۔ کیوں، میری پری مجھے یاد کر رہی تھی کیا؟ دلہام نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پہلے تو اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے پیار بھرے لہجے میں کہا، ہاں جی دیو، میں تمہیں یاد کر رہی تھی اور ساتھ میں کوئی اور بھی یاد کر رہا تھا۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں جب ہمارے بچے پیدا ہوں گے تم انہیں اپنی گود میں اٹھاؤ گے، کتنے پیارے لگو گے، اور جب ان کا ڈائپر صاف کرو گے میں سکون سے بیٹھی ہوں گی، کتنا مزہ آئے گا نا؟ ترسم شرارتی لہجے میں بولی تو دلہام نے گھڑی سے نوازا۔ وہ تمام تیاری کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے اپنے شوہر سے کون سے کام کروانے ہیں۔ اچھا، تو بچوں کو بھی میں سنبھالوں گا اور بچوں کا ڈائپر بھی میں چینج کروں گا، تو پھر بچوں کی ماما کیا کرے گی؟ دلہام نے بھی شرارت بھرا لہجے میں کہا تو ترسم اپنے چہرے پر انگلی رکھے سوچنے والے انداز میں بیٹھی۔ بچوں کی ماما کیا کرے گی؟ سوچنے والی بات ہے، میں سوچ کر بتاتی ہوں۔ ترسم اپنی ٹھوڑی پر انگلی رکھ گئی۔ ہاں جی، تو بچوں کی ماما اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کے بابا کو دیکھ کر ہنسے گی جب ان کے بابا ان کا ڈائپر چینج کیا کریں گے، اور میں بھرپور نیند لیا کروں گی جو اب ہمارے بچے مجھے لینے نہیں دیتے، کیونکہ ان کے بابا صاحب نے تو دیکھا نہیں میں رات کو کتنی دیر جاگتی ہوں، کیونکہ وہ تو گھر ہی نہیں ہوتے۔ ویسے ٹھیک ہے نا دیو، تم سارے کام کرو گے نا؟ وہ شرارت سے اس کے پاس ہوتے بولی۔ دلہام اس کا شرارتی انداز دیکھ رہا تھا۔ وہ سردار سے شکایت بھی کر گئی تھی، نہیں پری، اتنا نہیں سونا، پھر بچے جب تنگ کریں گے تو رات کو میں انہیں سنبھال لیا کروں گا، پھر صبح انہیں کہاں سے بابا لا کر دو گی؟ میں تو آفس ہوں گا یا پھر ڈیرے پر۔ ویسے پری، مجھے لگتا ہے دونوں بچے تم پر جائیں گے، شرارتی۔ ہائے، کوئی ایک معصوم پر بھی چلا جائے۔ دلہام نے اپنے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تو ترسم نے آنکھیں چھوٹی کر کے گور کر دلہام کو دیکھا۔ تم جیسے دو کیا ایک معصوم بھی بچہ بھی پیدا ہو جائے نا، دنیا کا معصوموں سے اعتبار ہی اٹھ جائے گا۔ انہوں نے سوچنا ہے اگر معصوم ایسے ہوتے ہیں تو چلاک لومڑی پھر کیسی ہوتی ہیں؟ اوہ سوری، تم تو مرد ہو تو تم لومڑ ہوئے۔ ترسم اسے تنگ کرنے سے باز کہاں آنے والی تھی، اس کی ٹانگ کھینچنے لگی۔ یہ بھی صحیح ہے، ویسے تمہیں شرم نہیں آئی اپنے شوہر کو چلاک لومڑ کہتے ہوئے؟ ترسم فرما بردار بیوی کی طرح نفی میں سر ہلانے لگی۔ بہت تنگ کرتی ہو تم مجھے، اور بچے بھی مجھے سنبھالنے ہیں۔ اف، دلہام نے محض اسے تنگ کرنے کی خاطر بول دی۔ اگر اتنا ہی تنگ ہو، اچھا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو، اگر میں مر گئی تو؟ پری، ترسم کیسے کہنے سے دلہام غصے سے دھا رہا تھا تو پری سہم کر دلہام کی جانب دیکھا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ تمہیں کچھ ہو جائے گا؟ تمہیں ایک مرتبہ بھی میرا خیال نہیں آیا
ہمارے بچوں کا خیال نہیں آیا کہ تمہارے بغیر ہمارا کیا ہوگا؟ تم تو میری خوشی ہو، میری زندگی ہو۔ اپنے کامتے ہاتھ اپنی پری کے چہرے پر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے کہا، دیو میں نے تو بس مذاق کیا ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا تمہیں اس قدر برا لگ جائے گا۔ میں کبھی نہ بولتی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ترسم نے دلہام کے چہرے پر ہاتھ رکھے۔ دلہام نے آنکھیں بند کی تھی۔ تم میرا سکون ہو، تمہارے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے لیے سب سے پہلے تم اہم ہو، تم بہت بڑی خوشی دینے جا رہی ہو۔ اگر وہ مجھے خوشی چاہیے تو خوشی سے پہلے تم چاہیے۔ دلہام نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اگر اس کے لیے بچے ضروری تھے تو بچوں سے پہلے اسے اپنی بیوی چاہیے تھی۔ اچھا، بچے پیدا ہوتے ہی ڈائپر چینج کرنا سیکھ لینا۔ وہ پھر سے شرارتی انداز میں بولی تو دلہام ہنسنے لگا۔ ہماری چھوٹی سی فیملی مکمل ہو جائے گی اور ہم خوبصورت لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ اپنی پرانی باتیں یاد کرتے دلہام کی آنکھوں سے مزید آنسو بہتے ہوئے بیڈ پر گرنے لگے تھے۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر ترسم کو دیکھا۔ پری، میں نے بچوں کے ڈائپر چینج کرنا بھی سیکھ لیا ہے، میں نے بچوں کو اپنی گود میں بھی لے لیا ہے، لیکن تمہارے ساتھ وہ ٹائم نہیں گزار پا رہا ہوں۔ تمہیں اپنے دیو پر ترس کیوں نہیں آ رہا؟ دلہام نے جھکتے ہوئے ترسم کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، پھر ہم نے گھر واپس جانا ہے۔ دلہام نے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ دیوانہ وار اسے پہلے تو دیکھنے لگا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور ابھی تک ترسم کو ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے ان کی رپورٹس کی تھی، لیکن ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا۔ دلہام اس کے پاس بیٹھا رہتا، اس سے باتیں کرتا رہتا۔ بچوں کو گھر لے جایا گیا تھا، وہ حویلی واپس نہیں جاتا تھا۔ پورا دن ہاسپٹل رہنا، بار بار اپنی پری کو دیکھے جانا۔ ہاسپٹل میں سارم، دلہام، یعقوب اور یاور تھے۔ یاور ترسم کی وجہ سے ہاسپٹل تھا۔ دوسری وجہ اس کی بیوی تھی، کیونکہ ابھی تک ڈاکٹر نے ڈسچارج پیپر پر سائن نہیں کیے تھے۔ 3 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں۔ ہادی کو انہوں نے کل حویلی بھیجا تھا۔ وہ حویلی جانے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ انہوں نے اسے جھوٹ کہہ دیا کہ راہا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ وہ کسی کی بات نہیں مان رہی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ہادی میرے پاس چاہیے۔ دوسری جانب سارم نے علینا سے کہہ دیا کہ راہا کو سمجھا دو کہ وہ ہادی کو ہاسپٹل نہ آنے دے، کیونکہ وہ 2 دن سے مسلسل رو رہا تھا۔ دلہام، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اسے ہوش آ جائے گی۔ سارم اسے حوصلہ تو دے رہا تھا، لیکن وہ خود اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سر تا پاؤں تک اسے دیکھا، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ اسے اپنی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ وہی کلام کا سردار ہے جسے اپنے کپڑوں پر ایک سلوٹ تک برداشت نہ تھی۔ وہ اپنی پری کے لیے مجروح بنا پھر رہا تھا۔ تم کہہ رہے ہو اسے ہوش آ جائے گی، لیکن کب آئے گی؟ 3 دن گزر چکے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے اس کی آواز نہیں سنی۔ میں ترس گیا ہوں اس کی آواز سننے کے لیے۔ تم تو باپ ہو نا اس کے، تم بولو نا کہ اٹھ جائے، تمہاری بات تو وہ کبھی نہیں ٹالتی۔ دلہام نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ وہ ہمت ہار رہا تھا، وہ ٹوٹتا نہیں تھا، لیکن جب بات اس کی پری کی ہوتی تھی، اسے ذرا سی چوٹ لگتی تو اس کی سانسیں سینے میں اٹکتی تھی۔ دلہام، سنبھالو خود کو۔ اگر وہ میری بات نہیں ٹالتی تو وہ تمہاری بھی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ میری بات مانے گی، جبکہ وہ تمہارے لیے مجھ سے بھی لڑ جاتی ہے۔ ساری آنکھیں بند کر کے کھول کر اسے دیکھا۔ میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ دلہام وہاں سے جانے لگا جب سارم نے اس کا بازو پکڑا۔ کچھ کھا لو، تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ زبردستی تمہیں دن میں 1 مرتبہ کھانا کھلایا ہے ہم نے۔ میری پری ٹھیک ہو جائے گی، گنا پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا۔ اس نے بھی تو اتنے دن سے کچھ نہیں کھایا، تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ بس اسے جلدی سے ہوش آ جائے اور پھر میں اسے لے کر حویلی چلا جاؤں گا، اپنے بچوں کے پاس۔ دلہام نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا اور مسجد کی جانب چل پڑا۔ سارم نے اس کی پشت کو دور تک دیکھا اور ایمرجنسی روم کے دروازے کی طرف پھر دیکھا۔ دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کے لمبا سانس لے کر
دروازہ کھول کر سارم نے جیسے ہی قدم رکھا نظر اپنی بیٹی پر گئی جو ابھی بھی بے ہوش پڑی ان کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ تم تو کبھی اتنی دیر چپ نہیں بیٹھی، پھر آج اتنے دن تم نے کیسے چپ رہ لیا؟ سارم ترسم کے پاس جاتے ہوئے اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہنے لگا۔ اس کے آگے جواب نہ دینے پر سارم کی آنکھوں پر بھی آنسو آئے تھے۔ تم کہا کرتی تھی نا بابا، جب تک میں بولوں نہیں نا مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، مجھے سکون بھی نہیں آتا۔ دیکھو اب تمہارے نہ بولنے سے ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ میری جان، بابا کی بات مان جاؤ نا، اٹھ جاؤ۔ دوسری جانب دلہام نماز پڑھتے ہوئے ختم کرتے اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اللہ، میں جانتا ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، میں ہر روز تیری بارگاہ الہی میں اپنی پری کی زندگی مانگنے آتا ہوں۔ میرے خدا، تو اپنے بندوں سے کہتا ہے نا، میرے بندے میرے سے مانگ، میں کبھی تجھے نا امید نہیں کروں گا۔ مجھے نا امید مت کرنا، میں تجھ پر یقین کیے بیٹھا ہوں۔ میرے خدا، تو سن رہا ہے نا اپنے بندے کی فریاد؟ دلہام خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ اپنے اللہ سے اپنی پری کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ مانگ تو وہ کتنے دنوں سے رہا تھا۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو شدت سے مانگنی چاہیے۔ بعض اوقات خدا کو ہمارا شدت اور نیک نیت سے دعا مانگنا بے انتہا پسند آتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر روز مجھ سے دعا مانگے اور صبر کرے، پھر ایک دن وہ اپنے بندے کو بہتر کی جگہ بہترین دیتا ہے۔ کبھی خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہے۔ میرے خدا، تو جانتا ہے نا کہ میں اپنی پری کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے دے دو نا میری پری کو واپس۔ میرے خدا، میری زندگی اسے دے دے، میری پری کو ہوش میں لے آؤ۔ کہتے ہوئے دلہام سجدے میں چلا گیا اور اس کے کئی آنسو سجدے میں گرے تھے۔ جب اپنے بندے کے اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو گرتے ہیں نا، پھر تو اللہ کی رحمت اس انسان پر برس پڑتی ہے۔ اللہ تو اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور یہ کیسے ناممکن ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ الہی میں سے خالی ہاتھ بھیجے۔ دوسری جانب سارم اپنی بیٹی سے باتیں کرتا جا رہا تھا جب ترسم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ مشین کی آواز سن کر سارم نے ڈرتے ہوئے مشین کی جانب دیکھا جہاں اس کے دل کی دھڑکن نارمل سپیڈ سے حد سے زیادہ تیز ہو گئی۔ وہ گہری سانس لینے لگی۔ ترسم! سارم ایک دم سے پریشان ہوا، اس کے ہاتھ مسلنے لگا جبکہ اس کا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ جلدی سے وہ باہر کی جانب بھاگا اور ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے سارم کو باہر جانے کا کہا۔ وہ باہر چلا گیا اور دروازے پر لگے شیشے سے اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ ابھی بھی ترسم کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا اور مشین حد سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ اللہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میری بیٹی کو کچھ مت کیجیے گا۔ سارم نے آنکھیں بند کرتے شدت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کیا۔ ترسم! اس کا جسم جھٹکے کھانا بند ہو گیا تھا اور دھڑکن نارمل ہو گئی تھی۔ سارم ادھر سے ادھر چکر لگاتے مسلسل اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ جب ڈاکٹر باہر آئی تو سارم جلدی سے ان کی جانب گیا۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ مبارک ہو مسٹر سارم، آپ کی بیٹی کو ہوش آ گیا ہے۔ ہم نا امید ہو چکے تھے، مکمل طور پر رپورٹس بھی کلیئر آ رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اگر چند گھنٹے اور ہوش نہ آتا تو یہی چیز ایکسیپٹ ہونی تھی کہ وہ کوما میں جا چکی ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ ان سے نہیں مل سکتی۔ ہم ایک مرتبہ دوبارہ ٹیسٹ کروائیں گے، اگر وہ بالکل کلیئر آئے تو آپ ڈسچارج پیپر بنوا کر انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے سارم نے اپنی آنکھیں بند کرتے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں اپنے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر۔ شکر تو اللہ کا کریں، اللہ نے آپ کی بیٹی کو دوبارہ سے آپ کو نوازا ہے، ڈاکٹر حبیبہ سارم سے کہتی اپنے کیبن میں چلی گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور دلہام کو کال کرنے لگا۔
درہام جو اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنی پری کو مانگ رہا تھا، موبائل پر کال آتے ہی اس نے اٹھ کر جلدی سے موبائل نکالا تو دیکھا سارم کا نام جگمگا رہا تھا۔ سارم، ترسم ٹھیک تو ہے نا؟ جلدی سے بتاؤ۔ سارم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی درہام بے چینی سے بولا، مبارک ہو درہام، تمہاری اللہ کے سامنے کی گئی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، ہماری پری کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی درہام کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ میں آ رہا ہوں۔ جلدی سے موبائل بند کر کے جیب میں رکھا اور پھر سے سجدہ ریز ہوا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، بے شک تو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میرے اللہ۔ دوبارہ سے سجدے میں جاتے ہوئے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے نکلتا ہوا ہاسپٹل کے اندر بھاگتے ہوئے ایمرجنسی روم کی جانب بھاگا تھا۔ اس سے پہلے اندر کی جانب جاتا سارم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیا؟ اس نے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، نظریں سوالیہ تھیں۔ اس نے کیوں روکا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے اسے مکمل طور پر ہوش نہیں آئی۔ ابھی ہم اسے نہیں مل سکتے، جیسے ہی اس کے تمام ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے گی، اگر تمام کلیئر آئی تو ہم اسے حویلی لے کے جا سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم نے مجھے کال پر کہا تھا اسے ہوش آ گیا ہے۔ درہام نے دروازے پر لگے شیشے سے اندر دیکھا۔ اس کے چہرے سے آکسیجن ماسک ہٹا دیا گیا تھا۔ درہام، تم پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہے، اب کچھ دیر میں اسے مکمل ہوش آ جائے گی۔ یعقوب بھی سارم کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو وہ بھی بے انتہا خوش ہوا اس کے الفاظ سن کر۔ مبارک ہو سردار، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ یعقوب درہام کے گلے لگا۔ یاور وہاں پہنچا جب اس نے دروازے پر لگے شیشے سے اندر جھانکا۔ ترسم کے چہرے پر آکسیجن ماسک نہ دیکھ کر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی طبیعت بہتر ہے۔ وہ سب اس کے مکمل طور پر ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ سردار بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ یاور روم میں گیا تو اس نے دیکھا کہ نین سوئی ہوئی ہے۔ اس کے پاس جاتے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا، وہ شاید گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ پھر اپنی بیٹی کی جانب دیکھا جو رونے کا شگل فرما رہی تھی۔ اسے روتا ہوا دیکھ یاور جلدی سے اس کے پاس گیا اور اسے قریب سے اٹھایا۔ کیوں رو رہی ہو؟ تمہاری مما اٹھ جائے گی تمہارے رونے کی وجہ سے۔ یاور نے اسے اپنی گود میں اٹھا کر اسے ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے رونے کی وجہ سے نین ذرا سا کسمسائی۔ تمہاری وجہ سے نا تمہاری ماں اٹھ جائے گی میری گڑیا، چلو ہم باہر چلتے ہیں۔ تھوڑا سا گوری ڈال کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی بیٹی بھی آنکھیں پٹپٹاتے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ یاور اپنی بیٹی کو لے کر باہر چلا گیا اور اسے لے کر گھومنے لگا۔ بالکل اپنی ماں پہ گئی ہو، بڑی بڑی آنکھوں والی، ایسے بڑی آنکھیں بڑی بڑی نکال کر مجھے دیکھ رہی ہو۔ یاور نے اس کی پیشانی پر شدت سے بوسہ دے کر اس کے رخسار پر ہلکی سی چٹکی کاٹی تو وہ پھر سے رونے کی تیاری کرنے لگی۔ ارے رونا نہیں، پہلے تمہیں بڑی مشکل سے چپ کروایا ہے۔ یاور نے رونے والا چہرہ بنا کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ بلائی لب باہر نکالتی رونے والا منہ بنا کر اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب نین نیند سے اٹھی تو اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے پاس پڑے قریب کو دیکھا۔ اس کی بیٹی نہیں تھی۔ قریب کو خالی دیکھ کر اس کا دل بیٹھا تھا۔ یاور، وہ زور زور سے یاور کو پکارنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر بہنے لگے تھے اپنی بیٹی کو اپنے پاس نہ دیکھ کر، جبکہ یاور اندر سے آتی نین کی آواز سنتے جلدی سے روم میں گیا۔ کیا ہوا ہے نین؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا ہوا ہے؟ یاور اس کے پاس جاتا پریشانی سے بولا تو یاور کی گود میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر رائنین نے سکون کا سانس لیا۔ یاور کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اپنی بیٹی کو یہاں پہ نہ پا کر اتنا پریشان ہو گئی۔ ذہن میں عجیب وسوسے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون ہماری بیٹی کو لے گیا ہے، اور ایک آپ ہیں، آپ اسے لے کر گھوم رہے ہیں۔ رائنین اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہہ رہی تھی۔ وہ حد سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ یاور کو اس کی بے چینی دیکھ کر ہنسی بھی آئی اور خوش بھی ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر اتنا ٹچی ہو رہی ہے۔ نین کیا ہو گیا ہے؟ تم سوئی ہوئی تھی، یہ رو رہی تھی تو میں نے سوچا اس کے رونے کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہوگی۔
اور تم اٹھ جاؤ گی۔ ویسے ہی تم نے بہت نیندیں حرام کی ہیں اس کی وجہ سے، اس لیے میں اسے اٹھا کر باہر لے گیا۔ اور تم پریشان مت ہوا کرو، شہزادی ہے یہ میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے شہزادی کو ہاتھ لگا کر دکھائے، اس کے ہاتھ کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ اتنی ہمت ہے مجھ میں کہ تمہاری اور اپنی شہزادی کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی کو رینین کی گود میں دیا۔ یاور کی باتیں سن کر رینین کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اور ان کی بیٹی بھی اپنی بڑی بڑی کالی آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھتی تو کبھی اپنے باپ کو دیکھتی۔ بالکل تمہاری طرح ہیں، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گھور کر دیکھتی ہے کہ میں ڈر جاتا ہوں۔ ویسے تم جب مجھے دیکھتی ہو تو میں ڈر جاتا ہوں، یاور نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو رینین نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ نہیں، ایسی آنکھ چھوٹی کر کے نہیں دیکھ سکتی، جب تم بڑی بڑی کر کے دیکھتی ہو تب میں ڈرتا ہوں۔ یاور نے پھر سے مذاق کیا تو رینین نے ہلکا سا کندھے پر تھپڑ مارا۔ اور آپ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے، اور میں شکر کرتی ہوں میری بیٹی مجھ پر گئی ہے، اس کی آنکھیں میری جیسی ہیں۔ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ میری جیسی ہے، کیوٹ سی۔ وہ اپنی بیٹی کے ناک کے ساتھ ناک سے ہلاتی بولی۔ ہاں تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تم پر جائے، پیاری سی، کیوٹ سی، اور میں اسے بے انتہا پیار کروں گا۔ تم دونوں ماں بیٹی اتنی پیاری ہو کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے دونوں کو کھا جاؤں۔ اللہ اللہ یاور، بس کریں، کیا ہو گیا ہے؟ میری بیٹی کو کیوں کھانا ہے؟ رینین نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تو یاور کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ وہ پرسکون تھا کیونکہ اس کی بہن کی طبیعت ٹھیک تھی۔ اچھا، میں تمہیں ایک اور بات بتانی ہے۔ ترسم کو ہوش آ گیا ہے جب میں اپنی بیٹی کو باہر لے کر گھوم رہا تھا۔ اس سے پہلے میں باہر گیا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے سے آکسیجن ماسک ہٹا دیا گیا ہے، اور پھر سالم نے مجھے بتایا کہ ترسم کو ہوش آ گیا ہے، لیکن ابھی وہ انڈر آبزرویشن ہے۔ تھوڑی دیر تک اس کے باقی کی تمام رپورٹس کلیئر آ جائیں گی تو ہم اسے لے کر حویلی جا سکتے ہیں، جلدی سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ رینین نے گہرا سانس بھرا، جیسے دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے اب۔ یاور نے پیشانی پر بوسہ دیا۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو رینین، مجھے اپنی زندگی بہترین محسوس ہونے لگی ہے، اپنی بے رنگ زندگی میں رنگ بھرتے ہوئے محسوس ہونے لگے ہیں۔ میں اپنے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ تم میرے پاس رہو، کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ہماری اب اس چھوٹی سی گڑیا نے ہماری فیملی کو مکمل کر دیا ہے۔ یاور جھک کر اپنی بیٹی کی پیشانی پر بھی پیار کیا تو اس کی بیٹی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ دیکھا، بالکل تمہاری طرح ہیں، جب میں تمہاری پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں تو تمہارے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے، اور میری بیٹی بھی مسکرا رہی ہے۔ ہاں تو کیا ہے، اپنے باپ کا پیار محسوس کرتی ہے نا؟ رینین نے کہا تو یاور نے ان دونوں کو اپنے حصار میں لیا۔ یاور اور رینین نے ابھی تک اپنی بیٹی کا نام نہیں رکھا تھا، ترسم کے ہوش میں نہ آنے کی وجہ سے۔ رات تک ترسم کی ساری رپورٹس بھی آ چکی تھی اور وہ کلیئر تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اب آپ انہیں حویلی لے کے جا سکتے ہیں۔ یاور اور دلہام ڈسچارج پیپر بنوانے گئے تھے تاکہ وہ ترسم اور رینین کو حویلی لے کے جا سکے۔ یاور اور دلہام نے جیسے ہی ڈسچارج پیپر بنوائے، دلہام ایمرجنسی روم میں گیا۔ یاور رینین کے پاس گیا۔ سالم اور یعقوب ایمرجنسی روم کے باہر کھڑے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر گیا، اس کی نظر اپنی پری پر پڑی جس کے چہرے پر ماسک نہیں تھا، ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی جو ختم ہونے والی تھی۔ وہ ختم ہونے کے بعد وہ اسے حویلی واپس لے کر جا سکتے تھے۔ اس کی خوشبو محسوس کر کے ترسم نے اپنے چہرے کا رخ اس کی جانب کیا۔ اپنے دیو کو دیکھ کر ترسم کے دل کو بھی سکون ہوا تھا۔ دلہام کو اس کی نیلی کھلی آنکھیں دیکھ کر اپنے دل میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا۔ وہ اس کے پاس جا کر کھڑے ہوتے دیوانہ وار اسے دیکھنے لگا۔ بہت تنگ کیا ہے تم نے پری مجھے، تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گا میں۔ دلہام نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کی اس طرح شکایت کرنے پر ترسم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے کون سی ہنسنے والی بات سنائی ہے تمہیں؟ دلہام نے اسے گھورا۔ ترسم کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو جمع ہوئے، وہ اپنے دیو کی آنکھوں میں درد دیکھ سکتی تھی۔
بہت مس کیا میں نے تمہاری آواز کو، تمہاری آنکھوں کو، تمہارے آئی لو یو کو بہت مس کیا ہے۔ ایک دفعہ بول دو نا، میں اپنی پری کے لبوں سے سننا چاہتا ہوں۔ دلہام کی آواز کو بھاری محسوس کرتے ترسم کا دل پھر سے اداس ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر رویا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا کہ آنکھوں میں آنسو مت لاؤ، بولو نا، مجھے سننا ہے۔ دلہام نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ آئی لو یو دیو۔ ترسم نے مسکراتے اسے دیکھا جبکہ آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اوکے۔ دلہام نے دوبارہ سے اسے تنگ کرنے کے لیے اوکے بولا تو ترسم نے آنکھیں چھوٹی کر کے گھور کر اس کی جانب دیکھا اور منہ بنا گئی۔ وہ اس سے پیار بھرے جواب کی امید کر رہی تھی اور اس نے کیا بولا، ہمیشہ کی طرح محض اوکے۔ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ جتنا تنگ تم نے مجھے کیا ہے نا، ایک دفعہ حویلی چلو، ہمارے بچے بھی اور میں بھی تمہیں بھرپور تنگ کریں گے، دیکھنا۔ جبکہ بچوں کا سنتے ترسم نے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا، دیو ہمارے بچے کدھر ہیں؟ پریشان مت ہو پری، بچے حویلی پر ہیں، موڑے انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی، ہمارے بچے ہمیں مس کر رہے ہیں۔ میں بھی بہت مس کر رہی ہوں۔ دلہام اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، اس کے دونوں رخسار پر مہر ثبت کی۔ دیو تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، تم نے اپنا بالکل خیال نہیں رکھا۔ اس کے بکھرے بال، کپڑے اور لال آنکھیں، داڑھی بڑھی ہوئی تھی دیکھ کر ترسم نے ناراضگی میں کہا، اس دیو کا خیال تو اس کی پری رکھتی ہے نا، جب وہی اس کے پاس نہیں تھی تو اپنا خیال کیسے رکھ پاتا؟ ترسم نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنا خیال رکھا کرو۔ ترسم کو تکلیف ہوئی تھی جس کا اس نے غصے سے اظہار کیا۔ تم ٹھیک ہو گئی ہو نا، تم میرا خیال رکھنا اور میں اپنے بچوں کا رکھوں گا۔ دلہام نے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھے۔ ترسم نے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو محسوس کیا۔ دلہام نے ڈرپ کی جانب دیکھا جو ختم ہو چکی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں، تمہاری ڈرپ اتار دیں۔ دلہام ڈاکٹر حبیبہ کو بلا کر لایا تو اس نے ترسم کی ڈرپ ہٹا دی۔ اس کو ہاسپٹل سے جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ دلہام نے اس کا حجاب کیا اور ڈھیلا سا نقاب کر دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی نیچے اترنے لگی، اس سے پہلے ہی دلہام نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ دیو کیا کر رہے ہو، نیچے اتارو، سب دیکھ لیں گے۔ تو دیکھ لینے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ دلہام بازو میں اٹھا کر باہر لے گیا۔ سارم نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوا، لیکن دلہام کے بازو میں دیکھ کر اس نے نظریں نیچے کر لی۔ یہی کچھ یعقوب نے بھی کیا۔ یاور عینین کو سہارا دیے اور ایک ہاتھ میں اپنی بیٹی کو اٹھائے لے کر آیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی بیوی کو لے کر باہر چلے گئے۔ ترسم نے شرم کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ وہ سب گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ کیسی لگی ایپیسوڈ بتانا مت بھولیے گا۔ سب کا رسپانس آج کی ایپیسوڈ پر اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ ایپیسوڈ میں آج ٹائپنگ مسٹیک بہت زیادہ ہیں، اگنور کیجیے گا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد بھی تھا، اس وجہ سے پروف ریڈنگ کرتے ہوئے کافی غلطیاں ہوئی ہیں، سو اگنور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔